حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے تو پوری دنیا امن و امان سے بھر جائے گی. 7 سال تک کسی بھی دو کے درمیان دشمنی نہیں ہوگی. یہ مضمون ابن ماجہ، مسند احمد، طبرانی، مسلم، کنز العمال، در منصور میں موجود ہے. سب کے دلوں سے بخل، کینہ، بغض اور حسد نکل جائے گا. یہ مضمون بھی مسلم وغیرہ ابن ماجہ میں موجود ہے. 40 سال تک کوئی مرے گا نہیں اور کوئی بیمار نہیں ہوگا. 40 سال تک کوئی مرے گا نہیں اور کوئی بیمار نہیں ہوگا. یہ مضمون امام حاکم نے اور سیوطی نے بھی لکھا ہے. ہر زہریلے جانور کا زہر نکال لیا جائے گا. ابن ماجہ میں موجود ہے مضمون. سانپ اور بچھو کسی کو بھی تکلیف نہیں دیں گے. ابن ماجہ میں مضمون موجود ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اور سانپ ایک ساتھ کھیلیں گے. یہ مضمون امام احمد نے نقل کیا ہے. یہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب ہوگا. اللہ تعالیٰ جب اگر ہمیں رکھے، کب تک رہتے دنیا میں؟ جب بھی ہم رہے حق کے ساتھ رہیں اور حق کے ساتھ چلیں اور حق کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں. آمین. یہاں تک کہ بچہ اگر سانپ کے منہ میں بھی ہاتھ دے دے گا تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ابن ماجہ میں مضمون موجود ہے. درندے بھی کسی کو کچھ نہ کہیں گے. یہ بھی ابن ماجہ میں ہے. آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ بھی ابن ماجہ میں ہے. حتیٰ کہ کوئی لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی تو شیر اسے کچھ نہیں کہے گا. یہ بھی ابن ماجہ میں ہے. اونٹ شیروں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے. یہ بھی امام احمد نے نقل کیا ہے. بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسے کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے رہتا ہے. یہ بھی ابن ماجہ میں ہے. زمین کی پیداواری صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ بیج ٹھوس پتھر میں بھی بویا جائے گا تو بھی اگ آئے گا. کنز العمال اور ابو نعیم میں مضمون موجود ہے. ہل چلائے بغیر ایک مد سے 700 مد تک گیہوں پیدا ہوگا. یعنی ایک سیر سے 700 سیر. یہ سمجھ لو سمجھانے کے لیے. امام حاکم نے مضمون نقل کیا ہے. ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے. مسلم شریف میں مضمون موجود ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز حضرت نظام الدین میں یہ حدیث بہت بیان کرتے تھے. اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے، وہ روشن کرے. دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گی. ایک اونٹنی سے بہت بڑی جماعت دودھ پی لے گی. اور ایک گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گی. اتنا دودھ اللہ دے گا. اور ایک بکری پوری برادری کو کافی ہو جائے گی. یہ مضمون بھی مسلم میں موجود ہے. غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نازل ہونے کے بعد زندگی بہت خوشگوار ہوگی. یہ مضمون کنز العمال میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا اور اولاد بھی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد دنیا میں نکاح فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی. مشکات میں بھی موجود ہے مضمون. ابن جوزی میں بھی ہے، فتح الباری میں بھی ہے، اور یہ مضمون کنز العمال میں بھی ہے. نکاح کے بعد دنیا میں آپ کا قیام 19 سال رہے گا. نکاح کے بعد آپ کا قیام 19 سال رہے گا. فتح الباری میں دیکھیے مضمون موجود ہے. قیامت کی جو علامتیں ہیں اس کی ترتیب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. نمبر 1، پہلے حضرت مہدی کا ظہور. نمبر 2، پھر دجال شیطان کا ظہور. نمبر 3، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور.
نمبر 4 پھر یاجوج ماجوج کا ظہور، نمبر 5 پھر جانور جس کا نام جساسا ہوگا جو صفا پہاڑی سے نکلے گا اس کا ظہور۔ اس کی مستقل تفصیلیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ایک ایک مضمون آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھا دوں گا، تاکہ جو ہے ہمیں پتہ چلے کہ قیامت کی کیا علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور وہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کے چہروں کو روشن فرمائے، آمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں نکاح کریں گے، اور نکاح کے بعد 19 سال قیام کریں گے، اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ یہ مضمون فتح الباری میں بھی ہے اور دوسری کئی کتابوں میں کے اندر موجود ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، مسلمانوں پر بہت غم ہوگا، مدینہ منورہ غم سے بھر جائے گا، چونکہ مدینہ منورہ میں ہی ان کا انتقال ہوگا۔ اور پھر جو ہے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں 3 قبریں تو ہیں، ایک قبر کی جگہ ہے، وہاں دفن کیا جائے گا۔ عبداللہ ابن سلام وغیرہ یہی کہتے تھے، اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی یہی لکھا ہے، اور دوسری بھی کئی کتابوں میں موجود ہے، اور ترمذی میں بھی کچھ مضمون اس کا موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے انتقال سے پہلے وصیت کریں گے کہ میرے انتقال کے بعد قبیلہ بنی تمیم میں سے ایک آدمی جس کا نام مقد ہے، اس کو جو ہے امیر بنایا جائے، چنانچہ وہ ذمہ دار بنے گا۔ لوگ امن و امان میں زندگی گزار رہے ہوں گے، اچانک یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ مضمون امام حاکم نے نقل کیا ہے، اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ مسلم شریف میں بھی مضمون موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کریں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس کا نہ ہوگا۔ مسلم میں مضمون موجود ہے۔ یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں تیزی سے نکلیں گے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ یہ بھی مسلم وغیرہ اور امام احمد نے نقل کیا ہے۔ وہ شہروں کو رون ڈالیں گے، یاجوج ماجوج جہاں سے جائیں گے وہاں شہر کے شہر تباہ ہو جائیں گے۔ وہ شہروں کو رون ڈالیں گے، زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے، اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے۔ یہ مضمون امام احمد نے، ابن ابی شیبہ نے اور امام حاکم نے نقل کیا ہے۔ یاجوج ماجوج ساری دنیا میں دھمال کریں گے، ہر بستی کو اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، کھانا کھا جائیں گے، پانی پی جائیں گے۔ تو لوگ شکایت کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا اور حلق میں ایک پھوڑا نکال دے گا اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے۔ یہ مضمون امام مسلم نے نقل کیا ہے، امام حاکم نے نقل کیا ہے، جس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے یاجوج ماجوج کے، اور اچانک وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بھی مسلم اور حاکم میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی، جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی دعا کریں گے۔ یہ مضمون امام حاکم، ابن عساکر، مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ایک ہوا اور لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیج دے گا، جو ان کے لاشیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا، اور ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ پاک کرے گا۔ ایسے بارش اللہ برسائے گا کہ زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی، اور زمین اپنی اصل حالت پر پھر سے وجود میں آ جائے گی۔ مسلم اور امام احمد نے مضمون نقل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت نازل ہوں گے۔ یہ مضمون بھی حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ جب نازل ہوں گے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ مسلم میں یہ مضمون موجود ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشہور صحابی حضرت عروہ ابن مسعود کے مشابہ ہوں گے۔ ابن جریر میں یہ مضمون موجود ہے۔ قد و قامت، درمیانہ رنگ، سرخ و سفید۔ ابو داود، ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ابن حبان، ابن جریر، اس سب میں مضمون موجود ہے۔ اور بال شانوں تک پھیلے ہوئے، سیدھے، صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ یہ مضمون بھی ابو داود اور مسند احمد میں موجود ہے۔ سر جھکائیں گے تو اس سے موتیوں کے مانند قطرے ٹپکیں گے یا ٹپکتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ مسلم شریف میں مضمون موجود ہے۔ جسم پر ایک زرہ ہوگی اور ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے ہوں گے پہلے ہوئے۔ مسلم شریف میں ابو داود میں مضمون موجود ہے۔ جس جماعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ اس زمانے کے صالح ترین 800 مرد اور 400 عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ ان کے پوچھنے پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات و خیالات معلوم فرمائیں گے۔ امام احمد، امام حاکم، در منصور وغیرہ میں مضمون موجود ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے امیر حضرت مہدی ہوں گے۔ یہ بھی کئی کتابوں میں موجود ہے، جن کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید مینارے کے پاس یا بیت المقدس میں امام مہدی کے پاس ہوگا۔ یہ مضمون بھی مسلم شریف میں موجود ہے اور دوسری کئی کتابوں میں موجود ہے۔ دمشق کی جس مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہاں میں بھی جا چکا ہوں اور بیانات بھی ہوئے ہیں، اور اب وہ مسجد کھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ کے لیے کھلا رکھے۔ فجر کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اس وقت میں حضرت مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ ابن ماجہ میں مضمون موجود ہے، اور نماز کی اقامت بھی ہو چکی ہوگی۔ مسلم شریف اور ابن ماجہ میں مضمون موجود ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے۔ مسلم میں اور امام احمد نے روایت نقل کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ مسلم شریف میں مضمون موجود ہے۔ جب حضرت مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں مضمون موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ ابن ماجہ میں مضمون موجود ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز حضرت مہدی ہی پڑھائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے یہ نماز پڑھیں گے۔ کنز العمال وغیرہ میں یہ مضمون موجود ہے۔ اور رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد یہ جملہ کہیں گے، قتل اللہ الدجال واظہر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کرے اور مؤمنین کو اللہ غلبہ دے۔ غرض فجر کی نماز پڑھ کر جب فارغ ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے، جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جو سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہوں گے۔ ابن ماجہ میں مضمون موجود ہے۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ۔ امام حاکم اور ابن عساکر نے مضمون نقل کیا ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ اس طریقے سے دجال جو ہے وہ گھلنے لگے گا۔ مسلم میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، ابن ابی شیبہ میں، ابن عساکر میں مضمون موجود ہے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔